جن کے سر پر عدالت راز کرتی ہے، جن کے سر پر سخاوت راز ہے، ارے جن کے سر پر شجاعت راز کرتی ہے، جن کے سر شہادت راز کرتی ہے، ارے جن کے سر پر خاصیت راز کرتی ہے، خاصیت راز کرتی ہے، ذرا ان کے اعمال کا بھی مشاہدہ کر لیں۔ حضرت صدیق اکبر ہیں، وہ صدیق اکبر جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی ساتھی ہیں اور اعلان نبوت کے بعد کے بھی ساتھی ہیں۔ وہ صدیق اکبر ہیں کہ سب سے پہلے پڑھ کر رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والے، خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے صدیق اکبر ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں تو ہجرت کی رات میں ساتھ رہنے والے صدیق اکبر ہیں۔ طائف پہنچے تو وہاں بھی صدیق اکبر ہیں۔ بدر میں ہیں تو صدیق اکبر ہیں، احد میں ہیں تو صدیق اکبر ہیں، حتیٰ کہ جہاں جہاں رسول وہاں صدیق اکبر۔ اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے چہیتے ہیں صدیق اکبر کہ آج اپنی قبر منور میں آرام فرما ہے اور قبر سے سب سے زیادہ قریب صدیق اکبر ہے۔ عزیزان گرامی، وہ صدیق اکبر کہ جن کو رسول کی زبان سے یہ بشارت ملی کہ اے صدیق تم جنتی ہو، اے صدیق تم جنتی ہو۔ ذرا آپ صدیق اکبر کا حال ملاحظہ کریں۔ حضرت صدیق اکبر ہیں کہ ایک روز ایک باغ سے گزر رہے تھے، ایک باغ سے گزر رہے تھے، بڑا حسین و جمیل باغ تھا۔ اس باغ پہ ایک چڑیا چہچہا رہی تھی، اور جو چہچہانا صدیق اکبر نے دیکھا تو آپ کو کشی تاری ہوئی، آپ کی زبان سے چیخ نکلی اور زمین سے گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو صدیق اکبر کے ساتھیوں نے پوچھا، اے صدیق آپ تو طائف کے لہو لہان ہوئے، پھر بھی آپ کی زبان سے چیخ نہ نکلی۔ اے صدیق آپ تو بدر میں بھی لہو لہان ہوئے، پھر بھی آپ کی زبان سے چیخ نہ نکلی۔ اے صدیق آپ تو احد میں بھی تھے، پھر بھی آپ کی زبان سے چیخ نہ نکلی۔ آخر یہ کون سی تکلیف ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی زبان سے چیخ نکل پڑی؟ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ مجھے خدا کا خوف آتا، مجھے خدا کا خوف آتا ہے، مجھے خدا کے حضور پیش ہونا ہے۔ خدا اگر پوچھے گا کہ اے صدیق کیا رائے ہو، تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا، میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا، میرے پاس تو کوئی نیکیاں نہیں ہے۔ ارے وہ صدیق اکبر کہ جن کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرے صدیق کی ایک نیکی میرے امت کے تمام نیکوکار کی نیکیوں پہ بھاری ہے، اور صدیق اکبر اس قدر خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کاش کہ میں یہ چرند ہوتا، یہ پرند ہوتا، کاش کہ میں یہ چرند اور پرند ہوتا، مجھے ہلاک کر دیا جاتا، فنا کر دیا جاتا، مجھ سے حساب و کتاب نہ لیا جاتا۔ خدا سے اس قدر دعا کریں۔ عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ذرا اپنے آپ کا مشاہدہ کرو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، ذرا دیکھو تو صحیح، کیا ہماری نیکیاں صدیق اکبر سے زیادہ ہیں؟ کیا ہمارے پاس صدیق اکبر سے زیادہ فضیلتیں ہیں؟ کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی بشارت پالی ہے؟ نہیں، ہم تو ان کے قدم کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے، ہم تو صدیق اکبر کی قدم کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے جو قربانیاں دی ہیں اس کا تو ابھی ہم نے ایک قطرہ بھی نہ بہایا، قطرہ بھی نہیں بہایا ہے۔ عزیز دوستوں، کیسے ڈرنے والے تھے، خدا سے ڈرنے والے تھے، خدا سے ڈرنے والے تھے۔ عزیز دوستوں، میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر ابن خطاب، نام سنا ہے نا، امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب کا ذرا حال دیکھیے کہ ایک روز ان کے غلام سے ایک سزا، ایک گستاخی ہو گئی، کمی ہو گئی، اور حضرت عمر ابن خطاب ذرا سے بھی دین کے معاملے میں کوتاہیاں برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ بغل میں چابک تھا، چابک نکالا اور اپنے غلام کی پیٹھ پہ برسا دیا۔ ادھر برسایا، غلام نے کہا کہ آپ میری ایک گناہ پر سزا دیتے ہیں
اگر وہ گرفتار کرنا چاہے تو کوئی بھی بچ نہیں سکتا اپنے. آج آپ مجھے میرے مالک ہو، بروز محشر آپ کا رب آپ کا مالک ہوگا. اتنا سننا تھا، عمر ابن خطاب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ عمر ابن خطاب کے جس راستے سے گزر جائے شیطان راستہ بدل لیتا. وہ عمر ابن خطاب کہ جن کو رسول کی زبان سے جنت کی بشارت مل چکی ہے، لیکن پھر بھی رب کا اتنا خوف کہ وہ آگے بڑھتے ہیں. جو ضرب لگا ہوتا ہے اس ضرب کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم مجھے معاف کرو، میں نے تمہیں معاف کیا اور میں نے آج تمہیں آزاد کر دیا، اس لیے کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے. عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، ذرا غور کرو، یہ وہ کون لوگ تھے؟ یہ رسول کے اصحاب ہیں. رسول نے ان سے محبت کی ہے، انہوں نے رسول سے محبت کی ہے. کیا ہماری محبت صدیق کی جیسی ہے، عمر کی جیسی ہے؟ نہیں ہے نا. اپنے بیٹے پہ تلوار اٹھا لی. جی صدیق کون ہے کہ جن کی قربانیاں اتنی ہوگی؟ عزیز دوستوں اور پیارے بچوں، کہنا یہ ہے، ایک بار واقعہ سنے، شاید اس سے ہمیں حاصل ہو. ایک نوجوان تھا، حج کے لیے گیا ہوا تھا. کعبہ کے غلاف کو اس نے تھام رکھا، سینے کو کعبے کی دیوار سے لگا رکھا تھا اور صدائیں دیتا تھا، اے میرے گناہ اس قدر میں کہ جتنا آسمان میں ستارے نہیں. اے اللہ، جب میں اپنے گناہوں کو شمار کرتا ہوں تو درخت کے پتے کم پڑ جاتے ہیں. جب میں اپنے گناہوں کو شمار کرتا ہوں تو آسمانوں میں اڑتے ہوئے یہ پرندے کم پڑ جاتے ہیں. اے اللہ، میں جب اپنے گناہوں کو شمار کرتا ہوں تو زمین کی کنکریاں کم پڑ جاتی ہیں. اے اللہ، جب میں اپنے گناہوں کو شمار کرتا ہوں تو سمندر کی مچھلیاں کم پڑ جاتی ہیں. اے اللہ، جب میں اپنے گناہوں کو شمار کرتا ہوں تو پہاڑوں کی بلندیاں کم پڑ جاتی ہیں. اے اللہ، جب میں اپنے گناہوں کو شمار کرتا ہوں تو تیری مخلوقات پر پڑ جاتی ہیں. اے اللہ، میں تیرا سب سے بڑا مجرم ہوں، سب سے بڑا گنہگار بندہ ہوں. اے اللہ، میں اپنی ساری گناہوں کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. اے اللہ، میں تیرا سب سے بڑا مجرم ہوں. ادھر صدائیں لگا رہے تھے، طواف کعبہ رک گیا. ایسا معلوم ہوتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زمین نے طواف کرنے والے حاجیوں کے قدم تھام لیے ہو. ایسا محسوس ہوتا تھا جب وہ صدائیں لگاتا تھا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنے کہنے میں سچا ہے. جب وہ روتا تھا، بلکتا تھا، تڑپتا تھا تو اس کی تڑپ میں یہ عالم تھا کہ سینہ پھٹ جائے گا، کلیجہ منہ کو آ جائے گا، آسمان کا سینہ پھٹ جائے گا. اس قدر اشتبار ہوتا تھا، معلوم یہ دیتا تھا کہ آج نیا طوفان نو آ جائے گا. اللہ اکبر. ایک بدلے بدلے صحیح العمر صحابی رسول آگے بڑھتے ہیں، بڑی ہمت سے اس نوجوان کی ردا کو تھامتے ہیں اور کہتے ہیں، اے نوجوان سن، جب تو سزائیں لگاتا ہے تو اپنے کہنے میں سچا معلوم ہوتا ہے. جب تو یہ کہتا ہے کہ تجھ جیسا روئے زمین پر کوئی گنہگار نہیں تو تو اپنے کہنے میں سچا معلوم ہوتا ہے. اے نوجوان، مانا تو بے شمار گناہوں کو لے کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوا ہے، لیکن سن، مانا اگر روئے زمین پہ تجھ جیسا کوئی گنہگار نہیں، لیکن تو جس مقام پہ آیا ہے اس جیسا کوئی رحمان نہیں، اس جیسا کوئی مہربان نہیں ہے. تو اپنی گناہوں کے ساتھ آیا ہے، آ گیا ہے، رب کے حضور آ گیا ہے، معافی کا طلبگار ہے. رب تیری گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے، رب کی رحمت تیری گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے. سن، اگر بروز حج تجھے تیرا رب نہ معاف کرے گا تو سن، میں صحابی رسول ہوں، میں نے رسول کی صحبت اختیار کی ہے، میں نے رسول کو محبت کے
تجھے بخش نہ دے، رب تجھے بخش نہ دے، میں اس وقت جنت میں نہ جاؤں گا۔ اب جو سسکیاں تھی وہ کم ہوئی، لیکن پھر بھی آنکھیں اشکبار ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں، صدائیں رک تو گئی لیکن گڑگڑاہٹ ابھی بھی باقی ہے، ہچکی ابھی بھی باقی ہے۔ اس صحابی رسول نے کہا، اے نوجوان شخص، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں بروز محشر تجھے دیکھ کے پہچان لوں کہ ہاں میں نے فلاں شخص کی ضمانت دی ہے۔ اے نوجوان شخص، اب ذرا تو اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا دے اور اپنا جلوہ دکھا دے تاکہ میں بروز محشر تجھے آسانی سے پہچان سکوں۔ اب جو نقاب ہٹایا اور چہرہ دکھایا، وہ صحابی رسول جو ابھی تک ضمانت دے رہے تھے، ضمانت دیتے تھک نہ رہے تھے، ایک چیخ نکلی، زمین پہ گرے، روح تن سے جدا ہو گئی، اس آواز کے ساتھ آزا زین العابدین، آزا زین العابدین، آزا زین العابدین۔ کون ہے امام زین العابدین؟ جس کے نام پہ آپ نے یہ مسجد رکھی ہے، امام حسین کے لفظ جگر ہے، امام حسین کے لفظ جگر ہیں۔ عزیزان گرامی، اہل بیت اطہار کے پیغام وہی ہے، وہ امام زین العابدین کہ اگر عابدوں کے پاس امام زین العابدین کی محبت ہو تو عبادت میں زینت کا وہ امام زین العابدین ہے۔ اے میرے پیارو، یہ اور لوگ ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے، ذرا ان کا حال بتائیں، یہ خدا سے ڈر گئے، ساری کائنات ان سے ڈرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی، اپنا بازی دیکھو، بڑا شاندار ہے، بڑا تابناک ہے۔ چند لوگ تھے، مٹھی بھر مسلمان تھے، لیکن روم کو فتح کر دیا۔ جس جذبے نے، خدا کے ڈر میں، خدا کے سامنے منہ دکھانے نے کہ میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ عزیزان گرامی، یہ قوت دینے والا بھی رب ہے، یہ قوت دینے والا بھی رب ہے، یہ طاقت دینے والا بھی رب ہے۔ ارے تمہاری موت کا قادر بھی تمہارا رب ہے، تمہیں اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ رب کی مرضی شامل نہ ہو۔ اے مسلمانوں، تم کرتے کیوں ہو؟ اپنے آواز کو بلند کرو، جیسے کہ امام حسین علیہ السلام نے ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کیا۔ عزیزان گرامی، وہ مومن ہے، کامل ہے جو ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تیور جو اسلام نے تمہیں دیا ہے، اس تیور کو اپنا۔ تم کیوں بندوں سے ڈرتے ہو؟ اس بندے کو طاقت دینے والا تو تمہارا ہی رب ہے۔ تم بندوں سے ڈرنا چھوڑ دو، رب سے ڈرنے لگو، ساری کائنات تم سے ڈرنے لگے گی۔ تم پھر کہہ دو گے کہ اے انا ساگر کے پانی، انا ساگر کوزے میں سما جا تو کوزے میں سماتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر اگر تم کہو گے گجرات کی دھرتی پہ اے مورت اٹھ چل، تو پھر اس مورت میں جان بھی آتی ہے، وہ اٹھتی بھی ہے، چلتی بھی ہے، نکاح بھی ہوتا ہے، اولادیں بھی ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ اشرف جاتی زندانی علیہ رحمت اللہ کی کرامت ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، میرے اشرف جہانگیر زندانی کا یہ مقام کہ اگر قید مردہ ہے تو مردہ ہو جائے، اور اگر قید زندہ ہو جائے تو زندہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ گولی کس کی ہے؟ یہ گولی کس کی ہے؟ میں اب بہت طویل میں نہیں جانا چاہتا، اور یہ کرام جو ولی ہوتے ہیں وہ خدا بھی ولی ہوتا ہے۔ ہاں، خدا بول، یعنی ان کی بولی خدا کی بولی ہوا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، وہ خدا تو نہیں ہے، تصور مت کرنا میں خدا کہہ رہا، خدا نہیں ہے، خدا کے بندے۔ آپ جسے چاہ لیتے ہو، آپ کا جو قریب ہو جاتا ہے، اور پھر وہ قریبی شخص اگر کچھ کہہ دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کو اللہ کو کہہ دوں گا، آپ کی جیب تو خالی ہے، لیکن آپ نے کہہ دیا اور میں یہ دیکھوں گا کہ میرا چاہنے، میرا محبوب کہہ رہا ہے کہ عذاب دوں گا، تو میں اپنی جیب نہیں، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ خدا کا قریبی ہو جاتا ہے
پھر وہ جو کہہ دیتا ہے خدا کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو انہوں نے ہمیں جو ہے صراط مستقیم دکھایا ہے اسی راہ پہ ہم سب کو چلنا، اسی راستے پہ ہم سب کو چلنا۔ ہاں، اور کہنا یہ بھی ہے